نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كانت لكم الدار الآخرة عند الله خالصة من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين ولن يتمنوه أبدا بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين ولتجدنهم أحرص الناس على حياة ومن الذين أشركوا يود أحدهم لو يعمر 1000 سنة وما هو بمزحزحه من العذاب أن يعمر والله بصير بما يعملون قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال فإن الله عدو للكافرين ولقد أنزلنا إليك آيات بينات وما يكفر بها إلا الفاسقون أو كلما عاهدوا عهدا نبذه فريق منهم بل أكثرهم لا يؤمنون ولما جاءهم رسول من عند الله مصدق لما معهم نبذ فريق من الذين أوتوا كتاب الله وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون. اس سورہ بقرہ کی 94 سے 101 نمبر تک کی آیت کی تلاوت کی ہے. یہودیوں کے جو بدعقیدگی ہے اور ان کی دنیا کی لالچیں ہیں اور حق تعالی شانہ کی حکم عدولی ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دشمنی اور بغض ہے اس کو حق تعالی شانہ بیان فرما رہے تھے. یہاں یہودیوں کے کچھ دعوے تھے، اللہ نے اس کا رد فرمایا کہ تمہارے دعوے غلط ہیں. قرآن کریم میں ہے یہودیوں نے کہا تھا وَقَالُوا لَن تَمَسَّنَا النَّارُ إِلَّا أَيَّامًا مَعْدُودَاتٍ کہ اگر ہمارے میں کوئی گنہگار ہوا بھی تو وہ چند دن جہنم میں جائے گا، پھر ہمیشہ ہمیش کی جنت ہے، اور ایمان والے تو ہمیشہ ہمیش کی جہنم میں. اور یہودیوں کہتے تھے وَقَالُوا لن تمسنا النار الا ایاما معدودا، اور وقالت اليهود والنصارى نحن ابناء الله واحباؤه. یہود و نصارہ یوں کہتے تھے کہ ہم تو اللہ کے خاص الخاص ہیں، اللہ کے بچے بھی ہیں ہم اور اللہ کے محبوب بھی ہیں ہم. لہٰذا جب اللہ اپنے بیٹے ہیں ہم اللہ کے، تو اللہ اپنے بیٹوں کو اور اپنے محبوب لوگوں کو جہنم میں نہیں بھیجیں گے، ہمارے لیے جنت طے ہے. اور کہتے تھے وقالوا لن يدخل الجنة الا من كان هودا او نصارى. قرآن کریم میں یہ بھی آیت ہے. یہودیوں کہتے تھے
وقالوا لن يدخل الجنہ، جنت تو ہماری ہے، وقالوا لن يدخل الجنة الا من كان هودا او نصارى، ہم یہودی اور نصرانی کی جنت ہے، ایمان والوں کی جنت نہیں ہے۔ تو حق تعالی شانہ نے تین باتیں یہاں ارشاد فرمائی ہے۔ فرمایا قل، آپ کہہ دیجئے اے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان كانت لكم الدار الآخرة عند الله خالصة من دون الناس، آپ کہہ دیجئے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اگر تمہارے لیے آخرت کا دن خاص ہے اللہ کے پاس، خالصة من دون الناس، خالص تمہارے لیے لوگوں کے علاوہ، یعنی تم کہتے ہو آخرت تو ہمارے لیے ہی ہے، اور کسی کو آخرت میں انعامات نصیب نہیں ہوں گے، جنت نصیب نہیں ہوگی، تو دنیا ذلیل دنیا میں کیوں پڑے ہوئے ہو؟ فتمنوا الموت ان کنتم صادقین، تو جلدی جلدی موت کی تمنا کرو اگر سچے ہو، دنیا میں کیوں رہے؟ ایک آدمی وہ کہے میرا بہترین بنگلہ فلاں جگہ پہ میں نے بنا کے رکھا ہے، وہاں ہر کمرے میں اے سی بھی لگے ہوئے ہیں، گارڈن بھی ہیں، سارے انعامات بھی ہیں، اور اس کو کہا جائے کہ تو اس جھوپڑی میں کیوں پڑا ہوا ہے پھر، یا پنکھا بھی نہیں ہے، کیڑے مکوڑے اور چوہے بھی نہیں کر رہے ہیں، کھانے پینے کا بھی صحیح نظم نہیں، یہاں کیوں پڑا ہوا ہے؟ پھر اپنے گھر میں جانا، تو اس گھر میں جانے کے لیے موت ضروری ہے، آخرت میں جنت میں جانے کے لیے، اور موت ہی پل ہے۔ ایک شاعر کہتا ہے الموت جسر یوصل الحبیب الی الحبیب، موت تو ایک پل ہوتا ہے جو حبیب کو حبیب تک پہنچاتا ہے۔ اگر ہم اللہ کے عاشق ہیں تو ہم آخرت کو مانگتے ہیں کہ اللہ آخرت کی نعمتیں نصیب فرما، اور وہ آئے گی اپنے اپنے وقت پر، موت پر۔ لیکن آپ جب یہ دعویٰ کرتے ہو کہ جنت کے ٹھیکیدار ہم ہی ہیں اور اللہ کے محبوب ہم ہیں، تو اللہ پر جانے کی تمنا کرو، نہیں موت کی تمنا کرو۔ فتمنوا الموت ان کنتم صادقین۔ ایک بات یہ، پھر اللہ ہی نے اس کا جواب دیا وَلَن يَتَمَنَّوْهُ أَبَدًا بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ، ہرگز یہ موت کی تمنا کر نہیں سکتے، کبھی بھی نہیں کر سکتے۔ کیوں؟ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ، جو انہوں نے کارستانیاں آگے کی ہیں، ان کے جو اعمال آگے بھیجے ہیں ان کو بھی پتا ہے کہ ہمیں سزا بھگتنی ہے، تو یہ موت کی تمنا نہیں کر سکتے۔ واللہ علیم بالظالمین، اور اللہ ظالموں کو خوب جانتا ہے۔ تیسری بات اللہ نے ارشاد فرمائی، تو ایک بات یہ کہ موت کی تمنا کرو، پھر اللہ نے جواب دیا ہرگز موت کی تمنا کر بھی نہیں سکتے۔ تیسری بات یہ ارشاد فرمائی وَلَتَجِدَنَّهُمْ أَحْرَصَ النَّاسِ عَلَى حَيَاةٍ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا، آپ ضرور بھی ضرور پاؤ گے ان یہودیوں کو دنیا کے بہت زیادہ لالچی، احرص الناس علی حیاء، بہت زیادہ لالچی ہیں دنیا کے، حالانکہ آخرت کو جانتے بھی ہیں، آخرت کو مانتے بھی ہیں، تبھی تو جنت کی بات کر رہے ہیں۔ عجیب بات فرمائی وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا، اور یہ تو اس سے بھی زیادہ لالچی ہیں جو مشرک ہیں۔ کیوں یہ بات ارشاد فرمائی؟ اس لیے کہ مشرکین کا تو آخرت پر ایمان ہی نہیں ہے۔ مشرکین کے تین بنیادی عقائد میں خرابی ایسے پیدا ہوئی، وہ توحید سے ہٹ کر کے، توحید کے قائل نہیں، مورتی پوجا کے قائل ہوئے، رسالت سے ہٹ کر وہ اوتارواد کے قائل ہوئے۔ اوتارواد کا مطلب یہ ہے کہ جب بھی دنیا میں بگاڑ پیدا ہوتا ہے تو بھگوان کوئی انسان کو بھیجتا ہے، بھگوان خود کسی انسان کے روپ دھار کر کے آ جاتا ہے اور دنیا میں اصلاح کرتا ہے۔ یہی صحابہ کے دشمن اہل تشیع کا بھی ایک عقیدہ یہ بھی لکھا ہے کتابوں میں، ان کا ایک عقیدے میں یہ بھی ہے کہ جب دنیا میں بگاڑ پیدا ہوتا ہے تو اللہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، وہ کہتے ہیں علیہ السلام کو، پھر بھیجتے ہیں اور کسی کے حلیے میں وہ آ جاتے ہیں اور دنیا کی اصلاح کر کے پھر چلے جاتے ہیں۔ اس لیے ان کے یہ ایران میں جو بھی بڑے بڑے
گویا پادری ہوتے ہیں، ان کے متعلق ان کے یہی نظریہ ہے کہ اس میں علی حلول کیے ہوئے ہوتے ہیں۔ چنانچہ کافروں کا دوسرا جو عقیدہ خراب ہوا وہ یہ تھا کہ وہ رسالت کے پاکیزہ نظریے سے ہٹ کر اوتارواد کے قائل ہوئے، اور تیسرا آخرت کے پاکیزہ عقیدہ جس پر ایمان والا زندگی گزارتا ہے کہ یہ دنیا کچھ نہیں، اصل حقیقت آخرت کی ہے، ہمیں آخرت میں جانا ہے، وہاں حساب کتاب بھی ہوگا، پھر وہاں فیصلے ہوں گے۔ یہ آخرت کے پاکیزہ عقیدے سے ہٹ کر آوا گون کے قائل ہوئے۔ سنسکرت میں سو کہتے ہیں آوا گون، یعنی جو دنیا میں آیا پھر اس نے اگر اچھا کام کیا تو دوسرے جنم میں بقول ان کے نظریے کے اعتبار سے دوسرے جنم میں وہ بہت مالدار یا بہت بڑا عہدیدار، کرسی والا، مرتبے والا بن کر آئے گا، اور اگر خراب کام کیا تو وہ گھاس پوس اور جانور بن کر آئے گا۔ ان کا عقیدہ یہ ہے، آواگمن اس کو کہتے ہیں۔ تو یہاں حق تعالی شانہ عجیب انداز میں ان کو جواب دے رہے ہیں کہ یہ تو البتہ آپ پاؤ گے بہت زیادہ لالچی ہیں دنیا کی زندگی کے، ان کے مقابلے میں بھی جو مشرک ہیں، حالانکہ مشرک کا تو آخرت پر عقیدہ نہیں ہے، لیکن وہ بھی کہتے ہیں مرنا سب کو ہے، اسی لیے وہ شمشان گھاٹ بنا کے رکھتے ہیں کہ مرنا سب کو ہے۔ مرنے کے متعلق دہریہ بھی انکار نہیں کر سکا، لیکن آخرت کے وہ بھی عقیدہ نہیں رکھتے، ان سے بھی گئے گزرے ہو تم، مشرکین سے بھی نظریاتی اعتبار سے۔ اور پھر ان کی تمنا کیا ہے یہودیوں کی؟ فرمایا یود احدہم لو یعمر الف سنہ، ہر یہودی کی خواہش یہ اللہ فرما رہے قرآن میں کہ میں ایک 1000 سال جیوں۔ یود احدہم لو یعمر الف سنہ، 1000 سال میری زندگی ہو۔ تو بھائی جینے کی تمنا کیوں کرتے ہو اس ذلیل دنیا میں؟ اگر آپ کو جنت آپ کی ہے تو چلے جاؤ، تمنا نہیں کرے گا۔ وما هو بمزحزحه من العذاب ان يعمر، اللہ فرماتے ہیں اگر بالفرض و تقدیر 1000 سال کی عمر بھی انہیں نصیب ہو جائے تب بھی عذاب ان سے ہٹنے والا نہیں ہے، اور نہ بچ سکتے ہیں عذاب سے اگرچہ ان کی عمر 1000 سال بھی اللہ دے دیں۔ واللہ بصیر بما یعملون، اور جو عمل کے وہ کرتے ہیں اللہ اس کو دیکھ رہے ہیں، اللہ نگران ہے۔ یہ 3 باتیں اللہ نے ارشاد فرمائی۔ یہاں سے بار بار کو شروع ہو رہا ہے سورہ بقرہ کا بھی، پارے کا بھی۔ ایک یہودی تھا، اس کا نام تھا عبداللہ بن سوری، سواد سے عبداللہ بن سوری اس کا نام تھا۔ اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یوں پوچھا کہ قرآن کریم کون لے کر آتا ہے آپ کے پاس وحی؟ تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جبرائیل علیہ السلام وحی لے کر آتے ہیں میرے پاس۔ تو اس عبداللہ بن سوری نے کہا کہ ہم یہودیوں کی تو دشمنی ہے جبرائیل سے علیہ السلام، اگر آپ کے پاس وحی لے کر میکائیل آتے نا تو ہم سوچ لیتے ایمان لانے پر، اس لیے کہ میکائیل کو ہم پسند کرتے ہیں۔ وجہ یہ ہے کہ میکائیل بارش بھی برساتے ہیں اللہ کے حکم سے، وہ روزی بھی لے کر آتے ہیں، روزی کی تقسیم وہ کرتے ہیں، وہ اچھے ہیں۔ اور جبرائیل جو ہے انہوں نے ہماری قوم کو بہت نقصان پہنچایا عذاب لا کر، اللہ کے حکم سے وہ عذاب لاتے ہیں۔ تو اس پر یہ آیت نازل ہوئی ہے قرآن کریم کی جس کا درس چل رہا ہے۔ فرمایا قل، اے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ارشاد فرما دیجئے گا، من کان عدوا لجبریل، جو شخص کے دشمن ہے جبرائیل کا، فإنه نزله على قلبك بإذن اللہ، اور اسی جبرائیل نے آپ کے قلب اطہر اقدس اطیب پر اللہ ہی کے حکم سے قرآن نازل کیا۔ اور پھر یہ قرآن کیسا ہے؟ اس کی صفت ہے مصدقا لما بین یدیہ، یہ جتنی پہلی کتابیں نازل ہوئی ہے قرآن کریم سے پہلے 103 کتابیں، 3 کتابیں اور 100 صحیفے،
یہ سب کی تصدیق کرنے والا قرآن ہے. قرآن کہتا ہے توریت بھی حق ہے، موسیٰ علیہ السلام بھی، سارے انبیاء علیہ السلام حق ہے، انجیل بھی حق ہے، زبور بھی حق ہے، صحف ابراہیم، صحف موسیٰ، یہ سب حق ہیں. اور پھر یہ قرآن کریم جو نازل کیا جبرائیل علیہ السلام نے اللہ ہی کے حکم سے، وہ ہدن، اس میں ہدایت بھی ہے سارے عالم کے انسانوں کے لیے، ہدایت سب کے لیے ہے. ہدن کے ساتھ للمؤمنین نہیں کہا کہ ایمان والوں کے لیے خاص ہدایت ہے، کافر بھی اس کو پڑھے گا تو یہ ہدایت پر آئے گا. وہ ہدن اور ہدایت ہے سارے عالم کے انسانوں کے لیے، لیکن وہ بشرا للمؤمنین، بشارت صرف ایمان والوں کے لیے، انعامات کی، جنت کی بشارت، اللہ کی رضامندی کی بشارت، سکون، راحت، اطمینان کی بشارت، یہ صرف للمؤمنین، ایمان والوں کے لیے. تو یہ بتلایا کہ دیکھو اگر جبرائیل علیہ السلام سے تمہیں دشمنی ہے تو جبرائیل تو وہ قرآن لے کر آئے آپ کے قلب اطہر اقدس اطیب پر، جس قرآن نے توریت کی بھی تصدیق کی اور موسیٰ علیہ السلام کی بھی اکرام اور عزت کی بات کی ہے. اور توریت بھی وہ آگے آ گیا ہے مضمون، توریت بھی نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق حکم دیتی ہے وہ کتاب بھی، کہ جب نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے تو ایمان ان پر لے آنا، ان پر ایمان لے آنا. تو پھر جبرائیل علیہ السلام جو قرآن لے کر آئے اسی قرآن نے تصدیق کی توریت کی، اور توریت نے یہ حکم دیا ہے کہ نبی پر ایمان لانا، اس کا مطلب تمہارا ایمان توریت پر بھی نہیں ہے، تمہارا ایمان توریت پر بھی نہیں ہے. اس لیے آگے فرمایا من کان عدوا للہ وملائکتہ ورسلہ وجبریل ومیکال فإن اللہ عدو للکافرین. اور صرف جبرائیل کے سے دشمنی رکھنا اور میکائیل سے محبت رکھنا یہ بے وقوفی ہے، اس لیے کہ جبرائیل بھی اللہ کے حکم کے تابع ہیں، میکائیل بھی اللہ کے حکم کے تابع ہیں. سارے کام کی تقسیم حق تعالی شانہ ہی نے کی ہے. اس لیے فرمایا جو دشمنی رکھے اللہ سے، جبرائیل بھی اللہ کے پابند، اللہ کے تابع، اور سب کے سب اللہ کے غلام. تو جبرائیل علیہ السلام سے دشمنی رکھنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے غلط کام تقسیم کیا، نعوذ باللہ من ذالک، تو کوئی اللہ سے دشمنی رکھنی. اس لیے فرمایا من کان عدوا للہ، جو اللہ سے دشمنی رکھے، اس کے فرشتوں سے دشمنی رکھے، اس کے رسولوں سے دشمنی رکھے، اور جبرائیل اور میکائیل علیہم السلام سے دشمنی رکھے، فإن اللہ عدو للکافرین، وہ تو کافر ہو گیا، اور ایسے کافروں کا دشمن اللہ ہے. فإن اللہ عدو للکافرین. آگے فرمایا وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ، البتہ تحقیق کہ ہم نے آپ کی طرف کھلا نشانیاں نازل کی. وَمَا يَكْفُرُ بِهَا إِلَّا الْفَاسِقُونَ. یہاں سے ابھی جو میں نے آیتیں پڑھی، ان 3 آیتوں میں یہی یہودیوں کے متعلق جو یہودیوں نے اللہ کی حکم عدولی کی. پہلے کہا موسیٰ علیہ السلام کو کہ کوئی کتاب آ جائے تو ہم عمل کریں. جب موسیٰ علیہ السلام پر اللہ نے توریت نازل کی تو کہا سمعنا وعصینا واشربوا فی قلوبہم العجل بکفرہم، ہم نے سن لیا لیکن ہم نافرمانی کریں گے. پھر کہا اللہ تعالیٰ خود جو ہے کہتے کہ ہم نے کتاب نازل کی تو ہم ایمان لے آئیں گے. تو اللہ کے حکم پر کہا چلو 70 سردار چلو میرے ساتھ کوہ طور پر، لے کر گئے. وہاں جب پہنچے تو وہاں پر اللہ کی طرف سے جب آواز آئی تو سب کے سب دھڑام سے بے ہوش ہو کر گر گئے. موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی کہ اللہ یہ سب بے ہوش ہو گئے، اور ایک روایت میں سب کی موت آ گئی. پھر اللہ نے اللہ کے حکم سے پھر وہ ان کے ہوش میں آئے، پھر ہوش میں آئے. پھر کہا توریت پر عمل کرو، پھر توریت پر عمل نہیں کیا، گائے کی محبت میں مبتلا ہو گئے. پھر ان کو کہا کہ قوم عمالقہ جو ہے اس کے خلاف جہاد کے لیے نکلو، تو میدان تی میں نہیں نکلے. وہ تو میدان تی میں اللہ نے انہیں 40 سال سرگرداں پریشان و حیران کر کے رکھ دیا، وہیں گھومتے رہے، باہر نہ نکل سکے. اس میں بھی اللہ انعامات برساتے رہے. پھر ایمان اللہ کے حکم سے منہ پھیرا تو اللہ نے پہاڑ کو لا کے لٹکا. یہ سارے واقعات گزر چکے، سب کی طرف اشارہ ہے.
وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَيْكَ آيَاتٍ مُبَيِّنَاتٍ، ہم نے البتہ تحقیق کہ آپ کی طرف کھلم کھلا نشانیاں اتاری. وَمَا يَكْفُرُ بِهَا إِلَّا الْفَاسِقُونَ، اور اس کے ساتھ کفر نہیں کرتے ان نشانیوں کے ساتھ مگر فاسق لوگ، یہ سب فاسق ہیں. وَكُلَّمَا عَاهَدُوا عَهْدًا، جب بھی ان سے معاہدہ ہوا، وعدہ ہوا، نبذہ فریق منہم، ان میں سے ایک گروہ نے پھینک دیا اس وعدے کو پسے پشت. نبذہ پھینک دیا ایک گروہ نے، اس وعدے پر عمل نہیں کیا. بل اکثرہم لا یؤمنون، بلکہ ان میں سے اکثر ایمان لانے والے نہیں، بہت کم ایمان لائے. عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ ایمان لائے، کعب احبار بعد میں ایمان لائے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں، اور کچھ احباب ایمان لائے. ان کے جو ذمہ دار تھے ان میں خاص طور پر عبداللہ بن سلام اور کعب احبار ایمان لائے. فرمایا وَلَمَّا جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِّنْ عِنْدِ اللَّهِ، جب بھی ان کے پاس اللہ کی طرف سے رسول آئے، مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَهُمْ، جو وہ پیغامات لے کر آئے جو تصدیق کرتے تھے جو ان کے پاس ہیں. توریت کی بھی نبی نے دعوت دی کہ توریت بھی حق ہے اور اس میں مضامین بھی حق ہیں، لیکن عمل اب صرف قرآن پر ہوگا، ایمان سب پر ہوگا، ایمان سب پر ہوگا، عمل صرف قرآن پر. نبذ فریق من الذین اوتوا الکتاب، تو اہل کتاب کی ایک جماعت نے اس نبی کی بات کو پھینک دیا، نہ مانا. کتاب اللہ وراء ظہورہم، اللہ کی کتاب کو اپنی پیٹھوں کے پیچھے پھینک دیا. کأنہم لا یعلمون، گویا وہ جانتے ہی نہیں تھے. یہ میں نے جو اوپر بھی عرض کیا کہ اللہ کی کتاب جس میں توریت کی تصدیق کی گئی تھی اور نبی آخر الزماں صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے متعلق توریت میں حکم تھا، اور یہ یہودی اوس و خزرج جو انصار تھے ان کو کہا کرتے تھے کہ نبی آخر الزماں آئیں گے، ان کے اوپر ایمان لائیں گے ہم، اور ہم ان کے ساتھ مل کر تمہارے خلاف لڑیں گے. اب جب نبی آخر الزماں صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے ہیں تو یہ حسد کے مارے کہ یہ نبی اسماعیلی ہیں، اسحاقی ہیں، اسماعیلی کیوں نہیں ہے، یوں کہہ کر کے حسد کیا. قرآن میں اس کو بیان فرمایا ام یحسدون الناس علی ما آتاہم اللہ من فضل، اللہ نے اپنے فضل سے یہ کیا ہے، اس پر حسد کیوں کرتے ہو. تو اس آیت میں گویا اس کو بیان کیا ہے کہ دیکھو نبی آخر الزمان آ بھی گئے لیکن ایمان بھی نہیں لائے. صرف ایمان نہ لانا نہیں بلکہ بغض اور عناد کیا، اور قرآن کو نہ ماننا توریت کو بھی نہ ماننے کے برابر ہے. اس لیے کہ قرآن اور توریت اور انجیل اور زبور سب پر ایمان لانا تو ضروری تھا. یہ توریت کی بات کرتے ہیں تو توریت پر مکمل ایمان نہ ہوا جب قرآن پر ایمان نہیں، اس لیے کہ توریت تو خود قرآن کی بھی اور نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی دعوت دیتا ہے. یوں کہہ کر کے ان کی بات کو رد کیا، اور پھر آگے دوسرا مضمون ہے، اس لیے اور تفصیلی لمبی آیت ہے، اس درس انشاءاللہ بعد میں ہوگا. حق تعالی شان ہم سب کو قرآن فہمی نصیب فرما دے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللهم صل علی سیدنا محمد وعلى ال سیدنا محمد كما صليت على ابراہیم وعلى ال ابراہیم انك حمید مجید. اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراہیم وعلى ال ابراہیم انك حمید مجید. اللهم انا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة والمعافاة الدائمة. اللهم انا نسألك تمام العافية ونسألك دوام العافية ونسألك الشكر عن العافية. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين برحمتك يا ارحم الراحمين.